لیکن اچانک آپ نے ایسا کیا کہ آپ 2-3 حلقوں سے الیکشن لڑنا جس نے کہا کہ میں نے الیکشن لڑنا اور لڑنا بھی این اے کا ہے، لیکن آج تک یہ لوگ مل کر ایک شور کو روڈ نہیں بنوا سکے۔ احتجاج کیے ہیں کہ روڈ بنایا جائے، اس وقت بہت کچھ کیا جا سکتا۔ سارے کارپیٹ روڈ بنے پڑے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور، اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا آصف معاویہ سیال صاحب۔ جی ہاں، جھنگ کی جانی پہچانی شخصیت تو ہیں ہی، لیکن مسلم لیگ نون علماء ونگ کے سینئر نائب صدر پنجاب بھی ہیں۔ انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلم ذوق صاحب، ریڈیو آواز 105 جھنگ کی آواز ہیں اور جانی پہچانی شخصیت ہیں، انہیں بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا آصف معاویہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ جناب، سیاست اور مذہبی لائن یہ دونوں تھوڑی مختلف ہیں، لیکن بہت سے علماء اس میں آئے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ مذہبی لائن سے سیاست میں آنا؟ آپ 2011 سے سیاست میں آئے ہیں، تو یہ تھوڑی مشکل نہیں ہوتا دونوں چیزوں کو مینیج کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اسلم ذوق صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی آواز اپنے مہربان عوام تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں شیخ احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے، تو ٹرین ایک پاؤں میرا ٹرین پر ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو اور ٹرین روانگی پکڑ رہی ہو، تو میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ تو ان کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں بھی بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ تو ہمارا تو دین بھی خدمت جو ہے سکھاتا ہے، خدمت سے، بلکہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ اکثر بزرگ بولا کرتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو خدمت ایک بہترین شارٹ کٹ رستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا سکتا ہے، روٹھ رب کو منا سکتا ہے، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ولایت کے مقام کو پایا ہے مخلوق خدا کی خدمت کر کے۔ مولانا صاحب، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اچانک آپ نے ایسا کیا کہ آپ 2-3 حلقوں سے الیکشن لڑنا شروع، لوگ ایک اپنا حلقہ سلیکٹ کرتے ہیں، مثلا کسی نے N114 سلیکٹ کیا، N115 کیا، آپ نے 2-3 حلقے سلیکٹ کر لیے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کس حلقے سے میں نے الیکشن لڑنا ہے، یا سب پہ کاغذات جمع کروا دیں؟ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ 2011 کے سپتمبر میں نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا۔ میری پوری فیملی جو ہے وہ غیر سیاسی لوگ ہیں۔ یہ پہلا بندہ اپنی فیملی کے اندر میں ہوں جس نے کہا کہ میں نے الیکشن لڑنا اور لڑنا بھی این اے کا ہے۔ تو سپتمبر 2011 سے ہم نے ایفرٹس کی، اپنی سٹرگل شروع کی، اور 2013 کے الیکشن کے اندر جو ہے ہم نے پہلی بار جو ہے کوشش کی۔ 2013 کے الیکشن میں الحمدللہ 37,000 سم پلس ووٹ جو ہیں وہ مجھے NA 90 پر ملے۔ اس وقت NA 90 تھا۔ جی جی، NA 90 پر پھر ہم نے محنت کی۔ جب 2018 آیا تو ہمارا حلقہ یکسر تبدیل کر دیا گیا، اس میں کافی سارا علاقہ نیو ڈال دیا گیا، اور اس کا نام NA 116 ہو گیا۔ میری ایک عادت ہے کہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کس حلقہ سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کس مذہب سے ہیں۔ بلا تفریق اگر میری زبان ہلانے سے انسانیت کو فائدہ ہو، میرے جھنگ کے باسیوں کو فائدہ ہو، تو میرے خیال میں رب نے زبان دی اس لیے ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو میں جو بندہ جس علاقے سے آتا ہے نا، اس کے لیے جتنی میرے بس میں ہوتی ہے، میری حیثیت اوقات ہے، میں اس کے لیے اپنے دیگر انتظامیہ جو ہے ان سے رابطہ کرتا ہوں۔ تو جھنگ پورے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔
میں ان کے لیے کوشش کرتا ہوں. تو جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، ان کی ایک اپنی خواہش ہوا کرتی ہے. NA-114 کے اندر کافی سارے ایسے علاقہ جات ہیں جن کے گیل پور سے لے کر واسو آستانے تک تو مستقل ایک پٹی ہے جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں میں الیکشن نہیں لڑتا تھا لیکن وہ لوگ میرے سے کام لیتے بھی تھے، میرے لیے محبت بھی رکھتے تھے. ان کے اصرار کرنے پر ہم نے NA-114 میں کاغذات جمع کروائے، اور میں نے صرف کاغذات ہی جمع کروائے. میں وہاں پہ گیا نہیں ہوں، کمپین نہیں کی. پھر بھی الحمدللہ 10,000 بندوں نے صرف میرے نام کو وہاں پر ووٹ دیا. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، اور جو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس حلقے میں میرے اتنے ووٹرز موجود ہیں جو کسی بھی وقت آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہیں گے. مولانا صاحب، اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آپ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں نا، تو خاص طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی مذہبی لیول پر بھی ایک بڑی جماعت سے آپ کا اتحاد رہا. تو کیا اب بھی وہ قائم ہے آپ کا؟ میرا مراد یہاں مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی جانب ہے کہ کیا ان سے آپ کے تعلقات، یا وہ آپ کو الیکشن میں سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مولانا احمد لدھیانوی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کے ساتھ محبت تو ہے ایک عالم دین ہونے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ جہاں کہیں ملاقات ہوتی ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ مستقل طور پر PMLN کا حصہ بن چکے تھے، اور PMLN کے یہ اب کی بات نہیں ہے، میں 2020 سے PMLN کے اندر ہوں. جو 2018 کا الیکشن ہے وہ میں نے آزاد حیثیت سے لڑا ہے. 72,000 کے لگ بھگ ووٹ جو ہیں عوام نے مجھے 2018 کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو جماعت نے بڑی سپورٹ کی تھی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جماعت کا ووٹ بینک خاص طور پر آپ کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیں، جماعت تو بنیاد ہے. جماعت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو جماعت کے کارکنان ہیں، انہوں نے میرے لیے بڑی ایفرٹ کی، بڑی قربانی دی، اور اپنی مدد آپ کے تحت دن رات کوشش کی، جس کا نتیجہ 72,000 عوام کے جو ہے ووٹوں کی صورت میں میرے سامنے آیا ہے. تو اس کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اصل میں ذوق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ذوق صاحب، یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اپنے حلقے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے حلقے میں سے صاحب زدگان کا بھی بڑا رول رہا ہے سیاست میں، اور ہر دور میں کامیاب بھی ہوتے رہے، لیکن آج تک یہ لوگ مل کر ایک شور کو روڈ نہیں بنوا سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی کمی ہے؟ کیا کبھی آپ نے احتجاج کیا سر اس حوالے سے کہ یہ روڈ بننا چاہیے؟ یہ میں نے تو کئی بار کیا. تو اس میں اب آپ کیا کہیں گے ذوق صاحب کہ کس کا رول اس میں ہے؟ اس میں ہمارے جو صاحبزادگان ہیں وہ تو شروع سے ہی وہ سیاست میں MNA بھی بنتے رہے، منسٹر بھی بنتے رہے، MPA بھی بنتے رہے. تو مولانا صاحب سے تو صرف اتنا سوال بنتا ہے کہ آپ نے کیا اسٹرگل کیا؟ جی، میں بالکل بتاتا ہوں. یہ تقریباً 2 سال قبل کی بات ہے. میں وریام والا سے سفر کر کے آ رہا تھا قائم بھروانہ کی جانب. تو وہ جو بڑی نہریں ہیں وہاں کے پل ٹوٹا ہوا تھا، تو میں نے وہیں پہ کھڑے ہوئے SHO وریام کو کال کی. اس کے لیے میں نے ابتدائی اطلاعی رپورٹ درج کروائی، وہ میرے پاس ڈاکومنٹس میں موجود ہے، اور الحمدللہ اس پہ پھر اس ابتدائی اطلاعی رپورٹ کو ہم نے آگے پورا ایک اس کی فائل تیار کر کے ہم نے متعلقہ محکمے کو ارسال کی، اور اس کے نتیجے میں اس پل کے اوپر پورا جو ہے اس کا سٹرکچر جو ہے اس کا جو اس پہ بنتی تھی نا، وہ پوری پل ہی اثر نو تعمیر کر دی گئی. پھر یہ شورکوٹ روڈ جو ہے، اس کے حوالے سے میں نے تھانہ شورکوٹ سٹی میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ درج کروائی، اس کی ایک پوری فائل تیار کی، اور ہم نے متعلقہ محکموں کو بھیجا. ادھر سے جو جواب آیا وہ بھی میرے پاس موجود ہے. ہم نے تو جتنی ہماری حیثیت ہے اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں. کینٹ روڈ کو جانے والی راستے میں ایک پل آتی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے لیے ہم نے تھانہ شورکوٹ کینٹ میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ درج کروائی، اور اس کی پوری فائل تیار کروا کے بھیجی. وہ پل بھی اثر نو، اس کو جو ہے وہ اس کی جو سلیب ہے وہ دوبارہ ڈال دی گئی. جتنا ہمارے پاس میں ہم نے عوام کے اندر میڈیا کے ذریعے مختلف اندازوں سے ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے تاکہ یہ روڈ بنائے جائیں، احتجاج کیے ہیں کہ روڈ بنایا جائے. ہم تو اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے جو منتخب نمائندے تھے اس وقت، محبوب سلطان صاحب، امیر سلطان صاحب، تو ہمارے سیاسی حریف ہیں لیکن بہرحال ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو ان کو میں کہا کرتا تھا اپنے دوستوں سے کہ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح آپ ورک کیوں نہیں کر رہے. کچھ دوستوں نے پوچھا بھی صحیح، تو انہوں نے کہا جی نہ عمران خان کھاندا ہے نہ سانو کھان دیندا ہے، ہمیں عمران خان دے کچھ نہیں رہا. یہ 2 گواہیاں دے گئے نا، 2 گواہیاں دے گئے خان صاحب کی باری میں، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا، 2 گواہیاں دے گئے. تو سانو کاشا ملے تا سلا بھی ہے.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیا کو گرانٹیں ملی ہیں، میاں والی کو ملی ہیں، ٹوبہ کو ملی ہیں، جھنگ کو کیوں نہیں ملی؟ اگر عمران خان نااہل ہے تو پھر دیگر جگہوں پہ تو کام ہوئے ہیں، لیکن ایک اور ادھر سوال کیوں یہ نہیں بنتا ہوئے؟ ہے نا جی کہ جب یہ ان کے پاس ضلع کونسل کے چیئرمین شپ تھی، ناظم تھے، تو اس وقت تو ان کو سب کچھ ملا ہوا تھا. اس وقت بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. سر اب کیوں نہیں کچھ ملا ہوا تھا؟ ابھی بھی بہت کچھ ملا ہوا ہے. مرضی کے بندے لگوائے ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جہاں جہاں ان کے زرعی رقبے ہیں سارے کارپیٹ روڈ بنے پڑے ہیں. جہاں ڈیرہ ہے کارپیٹ روڈ ہے، ہر جگہ پہ جہاں پہ دریا کے علاقے میں بھی ان کی زمین نکلی ہے وہاں تک بھی کارپیٹ روڈ ہے. شورکوٹ کے عوام گواہ ہے، احمد پور کے عوام گواہ ہے. آپ دولوانہ چلے جائیں، شریف آباد چلے جائیں، جہاں جہاں ان کے رقبے موجود ہیں وہاں پہ کارپیٹ روڈ بنے ہوئے ہیں. اچھا مولانا صاحب ایک اور وہاں بات. پیسہ مل گیا، ادھر کیوں نہیں ملا؟ اچھا آپ کی بات بالکل یہ صحیح ہے کہ پیسے لگائے جا سکتے تھے. جب ہاں، ملتے لگائے ہیں جا اپنی سکتے زمینوں کے لیے اگر مل سکتے ہیں تو باقی کو بھی آپ آباد کریں. بالکل. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جھنگ کی جو سیاست ہے یہ صرف تھانہ کچہری کے کلچر کی حد تک رہتی ہے، پٹوار تک رہتی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی سیاست بھی کیا یہیں تک محدود رہے گی اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، یا کچھ جھنگ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ؟ نہیں سر، ہم تو جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے پوری سٹرگل کریں گے اور چیخیں گے، اسمبلی میں آواز بلند کریں گے، اپنی عوام میں شعور بیدار کریں گے، اور ایک جو ذمہ داری اللہ رب العزت کی جانب سے اس فقیر کو ملے گی اس انداز میں ادا کریں گے کہ دنیا اور آخرت دونوں حوالے سے ہم جو ہیں جواب دہ ہیں اپنی عوام کو بھی، اور ہم جواب دہ ہیں اس رب کو بھی جس نے یہ عزت کے فیصلے کرنے ہیں. مولانا صاحب میں نے بڑا دیکھا کہ جھنگ میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جھنگ سے مولانا معاویہ اعظم صاحب نکلتے تھے. سیوریج کے مسائل ہوتے تھے تو انہوں نے احتجاج کرنا، کوئی تھوڑا بہت میں لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ میرے حق میں نہیں ہو رہا تو اس وقت وہ احتجاج کرتے تھے. اس وقت آپ جس جماعت میں ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ علماء ونگ کے سینئر نائب صدر ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملک ایک مشکل ٹائم میں گزر رہا ہے اور آپ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ ہیں جس کا جیتنا شاید آگے ممکن نہ ہو؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ فیصلے تو مستقبل کے ہیں اور ان سے اللہ ہی زیادہ واقف ہیں. آپ اور ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے ویژن کے مطابق سوچ سکتے ہیں. ہمارا مد مقابل جو کینڈیڈیٹس ہیں آوان گروپ کے، ان کے پاس پورے جھنگ کا مکمل اقتدار تھا. تینوں ایم این ایز ہم خیال تھے، دو تو وہ آپس میں کزن ہیں، جی اور تیسری محترمہ غلام بی بی بھروانہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی ان کی ہم خیال تھی. ان کے نیچے جو ایم پی ایز تھے وہ ان کے بالکل غلام تھے. ان میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ اپنے ایم این ایز کے سامنے اف تک کہیں. تو یہ گولڈن ٹائم تھا، اور اس گولڈن ٹائم سے یہ فائدہ اٹھا کر یہ ان کی سیاست کا پرائم ٹائم ہے جس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے کہ ان ایم پی ایز بھی وہ کرتے تھے جو یہ چاہتے تھے. تو ایم پی ایز ان کے متاحت تھے، ان کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے، یہ پھر بھی کام نہیں لے سکے. ان کو کام کرنا چاہیے تھا. جب یہ کام نہیں لے سکے، اس حلقے کو جھنگ کو کام نہیں دے سکے، تو جھنگ کا ایک عام بندہ بہرحال یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں تو پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں دیا. انہیں تو ایسے ہی لگنا ہے نا کہ ہمارے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. ان کو کیا نون لیگ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے. ان کے لیے تو نہ نون لیگ کے دور میں کام ہوا، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں کام ہوا، نہ پی ٹی آئی کے دور میں کام ہوا. تو وجہ کون ہے؟ نون لیگ کی حکومت تھی تو صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب ایم این اے تھے، صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب بھی ایم این اے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب ایم این اے رہے، وزیر خارجہ بھی رہے. ملت پارٹی کی حکومت تھی تو صاحبزادہ صاحب اس کا حصہ تھے. کاف لیگ کی حکومت آئی، صاحبزادہ گروپ جو تھا اس کا حصہ تھا. تو کیا وجہ ہے کہ کاف لیگ حکومت کرے تب بھی جھنگ میں کام نہیں ہوتا، نون لیگ حکومت کرے تب بھی جھنگ میں کام نہیں ہوتا، پی ٹی آئی حکومت کرے تب بھی جھنگ میں کام نہیں ہوتا؟ تو جھنگ کی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ اس بار فیصلے اوپر کو دیکھ کے نہیں، ادھر جھنگ کو دیکھ کے. یہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی. ذوق صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب تو بڑی ایسے سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہیں اصل کون، ذمہ دار کون. اچھا تو ایک بڑی قابل غور چیز ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو آخری سال تھا اس میں جتنے بائی الیکشن ہوئے وہ ہارتی گئی، اور اس کی مین وجہ جو تھی نا وہ مہنگائی تھی. تو اب تو اس سے کہیں زیادہ مہنگائی ہے. تو آپ کون سا بیانیہ لے کر
मैदान में उतरेंगे, या इसका देखें, लोगों की जो ये परेशानी है महंगाई वाली, इसके बारे में आपका क्या? देखें, लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, बाशमूल हमारे, चूँकि मैं भी एक गरीब ख़ानदान से, मैं तो अपने आप को मुतवस्सित भी नहीं समझता, तो गरीब, वो जो मुतवस्सित की लाइन है उससे हम बहुत नीचे लोग हैं, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस बात को बखूबी मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त हालात कैसे हैं और कैसा दौर चल रहा है। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है PDM के लिए, और वो मलबा जो इमरान खान साहब ने उठाना था 2023 के इलेक्शन में, वो मैयत अब PDM अपने सर पर उठाए फिर रही है, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि इस मैयत को दफनाना किस जगह पे है। ये वो मैयत है जो इमरान खान साहब और उनकी काबीना जो है उन्होंने उसके ज़िम्मे लगाया था, और वो इमरान खान ने उठाना था। 2023 तक उसको दफन करने का मसला उनके लिए था, वो मसला हमने अपने गले ले लिया है। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, चूँकि मुल्क की सालमियत हमें सबसे अज़ीज़ थी, मुल्क की इस्तेहकाम सबसे अज़ीज़ था, और अगर वो सिलसिला उसी तरह चलता रह जाता तो शायद कि मुल्क की पोजीशन जो है वो इतनी ख़तरनाक हो जाती कि जिस नहज पे इस वक्त हम खड़े हैं ये भी ना रहती। तो उसको मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की सलामती के लिए PDM ने उस वक़्त वो मलबा अपने सर पे लिया है, और अगर उन्होंने मुखलिसाना ये कुर्बानी दी है, इस वक्त ज़ाहिर है अवाम के अंदर जो हालात हैं और जो अवाम की सोच है, ये कुर्बानी देकर ये फ़ैसला किया गया है। तो अगर ये कुर्बानी मुल्क और कौम के मफाद में की गई है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनके लिए रास्ते भी अल्लाह बनाएगा, और रास्ते खुलेंगे, और वो वक़्त करीब है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी गवर्नमेंट जो है सुरखरू होएगी, और आवाम के जो मसाइल हैं उनके हवाले से 2023 का ये जो इलेक्शन, इससे पहले इंशाअल्लाह PMLN अपना जो है वियन और अपना मौक़िफ़ और साबिक़ा अक़दार जो हैं मुल्क की खिदमत की, उनके मुताबिक इंशाअल्लाह अच्छे यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक में हम मौलाना साहब को विज़िट करवाएंगे LDS मॉल और 12 रेस्टोरेंट, और वापस आके मैं पूछूंगा ज़रूर कि मौलाना साहब किसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर, और आज मेरे मेहमान हैं मौलाना आसिफ माविया साहब। मौलाना साहब से जानते हैं कि आज इन्हें 12 रेस्टोरेंट पर आकर कैसा लगा, यहाँ की टेस्ट, यहाँ की सर्विस और इन्वायरमेंट के हवाले से। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई यहाँ पे पहुँच के, और ये जो LDS है और यहाँ पे जो 12 ज़ैर लफ्ज़ 12 ही बहुत बड़ा एक मुक़द्दस सा लफ्ज़ है, और ये अदद भी बड़ा प्यारा सा है, और यहाँ का माहौल भी बहुत प्यारा है। और बड़ी खुशी हुई कि जंग जैसे एक शहर के अंदर ऐसा बेहतरीन एक सेटअप है,
بہت اچھی بات ہے۔ اچھا آپ چلتے ہیں مولانا صاحب واپس سوالات کی جانب۔ بات ہو رہی تھی کہ آپ کی ٹکٹ کے حوالے سے، تو آپ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں 2023 میں ہوتے ہیں یا اس کے بعد، تو آپ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے یہ الیکشن لڑنا چاہیں گے یا کوئی اور ٹکٹ کی آفر آئی تو آپ ادھر چلے جائیں؟ نہیں، میں تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑوں گا، چونکہ پنجاب کی سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر مجھے ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ 2020 سے یہ پارٹی جوائن کی تھی اور اس وقت سے لے کے اب تک کہیں بھی کسی نجی محفل میں بھی بیٹھ کر کبھی ایسی گفتگو نہیں کی کہ مجھے یہ ٹکٹ نہیں چاہیے۔ حالات جیسے بھی رہے ہیں، ہم نے اس پارٹی کو آن کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ہیں اور پی ایم ایل این سے وابستہ ہیں۔ کافی سارے ایسے لوگ تھے جو بائی الیکشن سے پہلے جو تھے وہ پی ایم ایل این کی طرف آ جا رہے تھے، پھر بائی الیکشن ہوا تو ہم آتے تھے تو سرکٹ ہاؤس بھرا ہوا ہوتا تھا ان لوگوں سے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ بائی الیکشن کے بعد جب رزلٹ ان کی توقعات کے برعکس آیا تو پھر ایسے کینڈیڈیٹس ہیں کہ جو کہہ رہے تھے نہیں جی پبلک ووٹ نہیں دے گی جی، پی ایم ایل این کا فیم نہیں ہے، یہ ہے وہ کہتے پھر رہے تھے۔ پھر ابھی تھوڑے دنوں میں تھوڑا سا مطلب ہے گورنمنٹ کا ماحول چینج ہوا ہے تو وہ لوگ پھر وہیں پہ پہنچے بیٹھے ہیں۔ ہماری یہ حالت نہیں ہے، ہم الحمدللہ حالات جیسے بھی ہوں۔ میں نے 2020 میں محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب سے ایک بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا رانا صاحب کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے گاڑی کی سیٹ پہ صرف اپنا رومال رکھا ہے کہ گاڑی اگر چل پڑی تو بیٹھ جائیں گے، گاڑی نہ چلی تو سیٹ چینج کر لیں گے۔ میں نے اس وقت 2020 میں رانا صاحب سے کہا تھا کہ آپ کی گاڑی کو کوئی نکلنے دے نہ نکلنے دے، پی ایم ایل این کی گاڑی سفر پکڑے نہ پکڑے، اڈے سے نکلے نہ نکلے، میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، آپ موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسی شخصیت کو ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بغیر ٹکٹ کے اتنا اچھا آپ کا ووٹ بینک ہے، تو آپ کو ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے علاقے میں ہے کوئی ووٹ اس کا کسی پارٹی کا؟ کیونکہ میں نے تو یہ اکثر دیکھا ہے کہ یہاں جو ہمارا جھنگ بھی اس میں شامل کر لیں، شور کوٹ بھی شامل کر لیں، یہاں جو ووٹ ملتا ہے وہ یا مذہبی بنیاد پر مل رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کو ملتا ہے پیری فقیری اور ان لائنوں میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو پارٹی کا تو ووٹ بینک ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ کا تو اپنا ایک ووٹ بینک ہے، آپ کو ٹکٹ کی ضرورت کیسے ہے؟ کہ میں نے چونکہ پہلے 2 الیکشن آزاد حیثیت سے لڑے تھے، تو 2 الیکشن آزاد حیثیت سے لڑنے کے بعد جو میرے ووٹرز ہیں وہ مجھے رائے دے رہے تھے کہ آپ نہ کسی ملک گیر سیاسی پارٹی کا حصہ بنیں۔ تو جب میں نے ملک گیر سیاسی پارٹیوں میں نظر دوڑائی تو پی ٹی آئی کے اندر جو تھے وہ ہمارے جو مد مقابل ہمارے مہربان ہیں آوان گروہ کے وہ حضرات بیٹھے تھے، اور پیچھے جو پارٹیاں جو پاکستان میں دیگر موجود تھیں ان میں مجھے سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر پی ایم ایل این جو ہے وہ سب سے بہتر پارٹی نظر آئی۔ ظاہر ہے اب ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹس جھنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ماضی کے اندر مختلف ہسپتال، مختلف کالجز، یونیورسٹیز، اس حوالے سے چونکہ پی ایم ایل این کے پاس ماضی کی کارکردگی موجود تھی تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے جنگ کو اگر ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو کیوں نہ آزاد حیثیت سے محنت کرنے کی بجائے کسی پارٹی کا حصہ بنے اور کل اس پارٹی کے ذریعے سے پھر جنگ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آ سکیں، تاکہ ہمارا جنگ بھی اسی طرح ترقی کرے جس طرح کہ ہمارے دیگر ہمسائے اضلاع میں ترقی ہو رہی ہے۔ ذوق صاحب آپ سوال کریں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کس حد تک مطمئن ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے؟ ذوق صاحب گزارش یہ ہے کہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو ہے مشاورتی کمیٹی ہے، ہماری مطلب کور کمیٹی ہے، تو وہ جو پوری کمیٹی ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ مرتب کر کے میاں صاحب کے سامنے رکھتی ہے۔ تو جب تک ہماری اس پی ایم ایل این کی جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے، کور کمیٹی، جب تک وہ جو ہے ایک رائے قائم نہیں کرے گی کہ میاں صاحب نے آنا ہے، کب آنا ہے، اس وقت تک ظاہر ہے میاں صاحب خود بذات خود کوئی سٹیپ نہیں لیں گے۔ مولانا صاحب سے آخری سوال کروں گا کہ رکاوٹ رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس نے ڈیسیجن لینا ہے، جب تک وہ ڈیسیجن نہیں لے گی تو اس وقت تک میاں صاحب کوئی ذاتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ جی، یہ اسم ذوق صاحب سوال کر رہے تھے، تو مولانا صاحب سے
آپ سے یہ سوال یہی کروں گا کہ آپ ہمارے جھنگ کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں، اور مجھے آخر پر یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ نون لیگ خود تقسیم ہو چکی ہے، مریم نواز گروپ اور شہباز شریف گروپ یا حمزہ شہباز، تو آپ کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں اسی سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے جنگ کے مہربان جو ہماری عوام ہے ان کی طرف متوجہ ہوں گا۔ ہر پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ گروپنگ ہوتی ہے، لیکن وہ گروپنگ اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ پارٹی ہی تقسیم ہو جائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، ایک سوچنے کا انداز اپنا اپنا ہوا کرتا ہے۔ باقی پی ایم ایل این کے اندر اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں تو وہ سارے گروپس کا جو وین ہے وہ وہی ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا وین ہے۔ پارٹی کا کوئی بھی فرد میاں محمد نواز شریف صاحب کے وین سے بالکل جدا نہیں ہے، اور طریقہ کار بے شک کچھ لوگوں کے آپس میں مختلف ہوں، لیکن منزل صاحب کی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ راستے جدھر سے بھی ہو کے آئیں، مرکز اور محور اور منزل جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہ وین ہے جس کے ذریعے سے وہ پاکستان کو ترقی کی راہوں پر، امن کی راہوں پر اور استحکام کی راہوں پہ چلانا چاہتے ہیں۔ جھنگ کی عوام اور اپنے ووٹرز کے لیے کیا پیغام دیں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے؟ جھنگ کی عوام کے لیے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ جو جھنگ کی عوام ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مقامی نمائندوں کے اوپر فوکس کرے۔ میرے علاوہ یہاں پہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، محترم امیر سلطان صاحب کو بھی موقع دیا ہے جھنگ کی عوام نے، جی، محترم محبوب سلطان صاحب کو بھی موقع دیا ہے جھنگ کی عوام نے، محترمہ سائمہ اختر بھروانہ صاحبہ کو بھی موقع دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب ہے دیگر جتنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں اس وقت، اگر بابر سیال صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں تو بابر سیال صاحب کو بھی موقع ملا ہے ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے خدمات سر انجام دینے کا، تو ان سب حضرات کو موقع مل چکا ہے۔ ان میں سے دیکھ لیں کہ کس نے کتنا ترقی کی ہے، جنگ کی ترقی کے لیے محنت کی ہے، کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اگر کسی نے جنگ کی ترقی کے لیے محنت کی ہے تو جنگ کی عوام اسے دوسری بار موقع دے، اور اگر کسی نے محنت نہیں کی تو وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، اس کو دوبارہ موقع نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ نیو آدمی کو موقع دینا چاہیے تاکہ جنگ، اصل مقصد جو ہے جنگ ترقی کرے، جنگ کا نوجوان ترقی کرے، اور جنگ کی عوام جو ہے دیگر اضلاع کی طرح اپنی ترقی کی ان راہوں پہ چل سکے جس پر پورے پاکستان کو چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ تھے مولانا آصف معاویہ صاحب، اور ان سے آج ہم نے بڑی سیدھی سادھی باتیں کی اور سچی کھری باتیں جاننے کی کوشش بھی کی، اور انہوں نے بھی بڑے سچے اور کھرے جواب دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں مولانا صاحب سے اور اسلم ذوق صاحب سے اجازت چاہوں گا، اور اپنے ناظرین سے بھی کہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔